बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को सराहते हैं, देखते हैं, उस पर एडवाइस करते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसको लाइक करते हैं, आप अपना कीमती वक्त निकाल के ये सब चीज़ें करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नाज़रीन मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे वाइटल न्यूज़ चैनल पे नए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको सब्सक्राइब करें और वो लोग भी लाइक करें और इसके अलावा अपनी एडवाइस भी करें। नाज़रीन अब बात करते हैं जिस तरीके से इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है या मुल्क की सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। लोगों का अभी भी यही ख्याल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लोग पूछ रहे हैं कि होंगे तो कब होंगे। और जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त जो है निगरान हुकूमत अपना काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से फैसले कर रही है और उन फैसलों पे अमल दरामद भी हो रहा है, ये भी आपने देख लिया। तो अब नाज़रीन ये जो है निगरान हुकूमत का काम नहीं है। निगरान हुकूमत का काम यह है कि इलेक्शन कराना, और इलेक्शन के सिलसिले में भी बहरहाल एक इंतजामात हो रहे हैं, उस पर भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अमल दरामद निगरान हुकूमत कर रही है, मुबस्सिरीन का भी ख्याल है कि इस तरीके से ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई इलेक्शन के बाद इलेक्टेड हुकूमत आती है और वो जिस तरीके से काम करती है उसी तरीके से काम कर रहे हैं। अब इस पे किसी को एतराज़ भी नहीं है, ना कोई पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना कोई और आवाम में से कोई उठा जिसने ये ऑब्जेक्शन किया, ना कोई कोर्ट में गया कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं इलेक्टेड हुकूमत की तरह कोई भी इस सिलसिले में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ, ना कोई कोर्ट में गया। तो ये काम चल रहा है और अवाम इसको सराह रही है। बस इनका ये भी ख्याल है कि कोई भी किसी भी जमात में इतने टप्पड़ या इतनी जुर्रत नहीं है कि वो जो है इसके खिलाफ जा सके जिस तरीके से निगरान हुकूमत काम कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि निगरान हुकूमत ऐसे काम कर रही है जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने भी इस तरीके से कभी काम नहीं किए। जैसा कि आपने देखा कि अफगानियों के सिलसिले में या गैर मुल्कियों के सिलसिले में जो ऑर्डर पास हुआ है और निगरान हुकूमत ने ऑर्डर पास किया और उस पर किस तरीके से अमल दरामद हुआ, आपने देखा कि बरसों अदवार गुजर गए, कितनी हुकूमतें आईं, लेकिन उन्होंने किसी ने भी जो है किसी गैर मुल्की और ख़ास तौर पे अफगानियों के लिए कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, ना कोशिश की कि उनका इनखला यहाँ से हो। और ये तमाम जो है आपको पता है कि जितने क्राइम्स जो हैं, मुबस्सिरीन का ये कहना है कि 70% जो क्राइम्स हैं वो तमाम गैर मुल्की हैं और उसमें ख़ास तौर पे अफ़गानियों का ज़िक्र सबसे ज़्यादा आता है कि अफ़गानियों ने जो है ना यहाँ पे स्मगलिंग, भत्ताखोरी, इसके अलावा किडनैपिंग, इसके अलावा स्नैचिंग, इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो अफ़गानियों का है और ये मुसलसल जो है इजाफा ही होता गया। और बिलाखिर आपने देखा कि हमारी निगरान हुकूमत ने एक और अस्करी क़यादत के साथ मिलकर एक आर्डर पास किया और उस आर्डर के साथ साथ ही उस पर जो इम्प्लीमेंट शुरू हो गया। और आपको बताया 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी जिसमें जो है तमाम गैर मुल्कियों को, ख़ासतौर पर अफगानियों को यहाँ से निकल जाना था। और अब तक के जो इत्तलात आ रही हैं उसमें जो है हज़ारों के करीब जो है अफगानी यहाँ से जा चुके हैं अपने मुल्क में और अभी ये सिलसिला मुसलसल जो है वो जारी व सारी है और आज भी उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है और अभी भी अफ़गानी और गैर मुल्की पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क में जा रहे हैं। क्या वजूहत हैं जो कि पिछली हुकूमतों ने अब तक के जो अफ़गानियों के लिए या गैर मुल्कियों के लिए इनखला के लिए कभी कोई बात नहीं की? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसकी वजूहत मुबस्सिरीन का ये कहना है कि कुछ हमारे यहाँ अभी भी ऐसी पार्टियाँ हैं जो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, यानी कुछ सियासी जमातें भी हैं और दूसरी भी मुकामी लोग हैं जो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इस सिलसिले में फिर ये भी देखने में आया है और ये भी सुनने में आया है कि कुछ बलूचिस्तान की पार्टीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बाकायदा बहुत दबाव डाल के ऐसे तारकीन वतन को इनके लोगों को यहाँ आबाद किया और बहुत दबाव डाल के जो है नादरा को, पासपोर्ट को और दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके दबाव डाल के इनका बाकायदा शनाख्ती कार्ड का इजरा किया और इनको बाकायदा सकूनत फराहम की और उनको रखा, उनको बाकायदा सराहा गया और इस तरीके से उन्होंने इनके ज़रिए अपना वोट बैंक भी बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है जब शनाख्ती कार्ड मिल गया तो इसका मतलब उनका वोट पाकिस्तानी शरीयत के हिसाब से हो गया। तो पार्टियों ने इस तरीके से जो है बहुत सी जो है वो अपने मफादात को कायम रखा और
لوگوں کا یہ کہنا ہے اسی طریقے سے جو ہے بہت سی جماعتوں نے ان کو آباد کیا، اور اس آبادی کے سلسلے میں پھر اس کے بعد جو ہے یہ تمام لوگ جو ہیں تمام جرائم میں بھی ملوث ہوئے۔ اس کے بعد یہ سب دیکھنے میں آیا کہ یہ اسمگلنگ میں، ذخیرہ اندوزی میں، خاص طور پہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی میں، اس کے علاوہ سونے کی اسمگلنگ میں، اس کے علاوہ واٹر مافیا اور دوسرے مافیا، یہ تمام جو ہے اس میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے، اور اسی سلسلے میں جو ہے چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کے سارے اپنے کرتوت تھے اور ان لوگوں نے ان کو رکھا تھا، تو اسی طریقے سے پھر یہ آگے جا کے جو ہے مافیاز میں تبدیل ہو گئے، اور پھر جا کے یہی لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے لوگ تھے، یہی لوگ جو ہے پھر وہ مافیاز بنے، اور مافیاز کے سلسلے میں یہی لوگ جو ہے وہ پھر کونسلرز ہوئے اور پھر پارلیمنٹ میں بیٹھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے تو ان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ قوانین بننے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، اور جب ان تمام کا مفادات ہوگا تو کس طریقے سے قوانین بنے جائیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا اسی طریقے سے جو ہے ان کے مسلسل جو ہے کرائمز بڑھتے گئے، افغانیوں کے انہیں اپنے جرائم میں اضافہ کرتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کلاشنکوف کلچر، اس کے علاوہ ڈرگس مافیا، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ ڈرگس جو ہے اسکولوں میں بھی پھیلی، اور بچے اور بچوں نے ڈرگس استعمال کرنی شروع کی، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اور تو یہ اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جب سے یہ آئے ہیں، جب سے یہ تمام مافیا سرگرم ہو گئے، تو غیر قانونی طور پہ یہ آئے ہوئے لوگوں کے کرائمز بڑھے ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال ہے، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ 70% جو ہیں وہ افغانی ہیں جنہوں نے یہ تمام کرائمز کیے، اور وہ باقاعدہ اس کا ثبوت بھی ملے ہیں۔ تو اب کسی کو جماعت میں کہاں جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے خلاف جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تمام جماعتوں کے اور دوسرے لوگوں کے جو ہے یہ پلے ہوئے ہوتے تھے، اور انہی نے ان کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ یہ نگراں حکومت نے چند مہینوں میں یہ کام کر دکھایا، جو کہ پچھلے ادوار میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھا گیا۔ اور کیوں نہ دیکھے، بات یہ ہے کہنے کی کہ یہ جتنے بھی افغانی وہ اپنے ملک کیوں نہیں جائیں، اپنے ملک جائیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ سعودیہ میں جو لوگ افغانی پکڑے گئے وہ تقریباً 12,000 کے قریب پکڑے گئے، اور ان 12,000 افغانیوں کے پاس جو ہے وہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے، پاکستان کا شناختی کارڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یو کے میں بھی جو ہے کچھ لوگ افغانی ایسے پکڑے گئے ہیں، جس پہ باقاعدہ یو کے نے جو یہ پاکستانی سفارت خانے کو اطلاع دی ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پکڑے گئے ہیں، اور وہ پھر یہاں پہ جو ہے دوبارہ یہاں پہ بھی اسی قسم کی کارروائی کر رہے ہیں، ان کے پاس زیادہ تر جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ جب پاکستان میں اس کی انکوائری ہوئی، یعنی یہ یو کے والوں کی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سعودیہ والوں کی جب انکوائری ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ ناظرین کے اس میں بہت بڑے بڑے مافیاز ہمارے انوالو ہیں، اور وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے نا پھر انکوائری بیٹھی، اور پتہ یہ چلا کہ اس میں جو ہے بہت سے سیاستدان اور بہت سے لوگ جو ہیں اس کے پیچھے ہیں، جو یہ سعودیہ میں لوگ پکڑے گئے ہیں، اور کس طریقے سے ان کو سہولت کاری دے کے یہاں سے بھیجا گیا ہے۔ تو بہت سارے ادارے، اب یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے اس پہ جرأت نہیں کر سکتی۔ اب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ چند مہینوں میں ہی ایک آرڈر پہ جو ہے افغانی یہاں سے جا چکے ہیں اور چلے گئے ہیں، اور ابھی تک یہ مسلسل پروسیس جاری ہے، تو ابھی بھی لوگوں کا یہ خیال ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے، خاص طور پہ نگراں حکومت سے اور پیچھے جو عسکری قیادت اس کے ساتھ مسلسل چل رہی ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے چند مہینوں میں ہی یہ کریک ڈاؤنز ان مافیاز کے خلاف ہوئے ہیں، تو جنرل عاصم منیر صاحب کو اور نگراں حکومت کو یہ چاہیے کہ خالی کریک ڈاؤن نہیں کریں، اس کا مستقل علاج کریں، اور جو بھی جو ہے اس کریک ڈاؤن کے پیچھے جو سہولت کار اور جو مین مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ جب تک آپ کیفر کردار تک مین کلپریٹس کو نہیں پکڑیں گے اور ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، تو یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں تھمے گا، اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اور الیکشن میں جو جماعت آئے گی اس کے بعد وہ پھر مسلسل یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرف اگر ہم سیاسی صورتحال کی بات کر لیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہر پارٹی جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے، اور ساری پارٹیاں چاہ رہی ہیں کہ ہمیں اقتدار مل جائے۔ اب بھائی اقتدار کیسے ملے؟ ان تمام پارٹیوں کو پہلے اقتدار مل چکا ہے، سب کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اور کسی کے پاس بھی ہے جو ہے ابھی تک روڈ میپ نہیں ہے۔ اب اگر ہم اتحاد کی بات کر لیتے ہیں تو اتحاد کا بھی نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، 2 بڑے بڑے اتحاد پچھلے ادوار میں جو ہوئے ہیں انہوں نے کوئی کام کر کے نہیں دکھایا، وہ آپ کے سامنے ہے صورتحال۔
تو اب ناظرین عوام کی زیادہ تر رائے یہی ہے کہ ابھی جتنا عوام کی بھی اور خاص طور پہ تاجر برادری کی بھی یہ رائے یہ ہے، یہ سننے میں آیا ہے، اور مبصرین کا بھی خیال ہے کہ ان کی تمام کی رائے یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ نگراں حکومت چل رہی ہے، خدا کے واسطے آپ الیکشن نہ ہی کروائیں تو اچھا ہے، لیکن بہرحال ایک الیکشن تو ایک ہونا ہے، ایک پروسیس ہے، ایک ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نگراں حکومت ابھی تک بہت اچھے کام کر رہی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ جب تک بھی رہے اور جب تک الیکشن ہوں اس سے پہلے یہ اتنا کام کر جائے اور مستقل بنیادوں پہ، جیسے کہ عوام کی رائے ہے، مستقل بنیادوں پہ ایسے کام ہو جائیں کہ آگے الیکشن میں جو بھی پارٹی آئے اس کو راستہ بھی کلیئر ملے، اور اس کے علاوہ وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ اور پچھلے تجربات جو نگراں حکومت کے رہے ہیں اس کے تجربات کی روشنی میں اس کام کو آگے بڑھائے اور اپنی حکومت بھی اچھی طریقے سے کرے، اور اس کے علاوہ عوام کو بھی جو ہے معیشت کے اس دلدل سے، جو کہ انتہائی بری ہے، معیشت کے اس برے دلدل سے نکالے اور معیشت کو پروان چڑھائے۔ یہی ہماری دعا ہے کہ اگلی حکومت جب بھی آئے کوئی اچھی آئے اور اس کو کلیئر راستہ بھی ملے، اور اللہ کرے وہ دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی حکومت کو چلائے تاکہ عوام سکون سے رہیں اور مہنگائی بھی کم ہو، اور جس طریقے سے عوام اس میں پس رہے ہیں۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے ہمارا معاشی بحران ہے، اللہ کرے جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ معاشی بحران سے اس ملک کو نکالے، بس یہی ہماری دعا ہونی چاہیے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے، اپنا ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔